جب کوئی شخص منشیات کے کیس میں پھنس جاتا ہے اور پھر اس کو سزا بھی ہو جائے تو اس کے خاندان کی بھی ساری امیدیں جو ہیں وہ پھر دم توڑ جاتی ہیں اور اس انصاف کے سسٹم میں انصاف لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ایک ایسا ہی کیس ایک ایسے ہی شخص پر جس پر 26 کلو جو ہے وہ چرس کا ایک مقدمہ بنا دیا گیا اور اس کے بعد اس کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا بھی سنا دی گئی اور 25 سال قید با مشقت کی سزا سنتے ہوئے اس خاندان پہ کیا گزری ہوگی اور اس شخص پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کو پتہ ہو کہ وہ معصوم بھی ہے. تو اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت ان کے جو لائر ہیں وہ موجود ہیں, ان سے اس کیس پر بھی جانیں گے. برسٹر ارم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا, یہ سب سے پہلے تو اس کیس کے بارے میں کہ یہ جو FIR درج ہوئی تھی اس کا کیا متن تھا, کیا معاملہ؟ جی ندیم صاحب بہت شکریہ. یہ سول لائنز تھانہ فیصل آباد کا واقعہ تھا. FIR بہت ٹپکل تھی, جس طرح کے نارکوٹکس کے کیسز میں ہوتی ہے کہ مخبر کی اطلاع پر ایک گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا گیا, اس کی جامعہ تلاشی لی گئی, اس کی جیب سے اور گاڑی سے چرس برآمد ہو گئی جس کی کوانٹٹی 26 kg تھی, 26 kg 400 گرام تھی, اور اس کے بعد اس پہ FIR درج کر دی گئی. آپ جتنے بھی کوئی 100 FIR اٹھا کے دیکھ لیں, انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہی FIR ملے گی, اس کا متن ایک ہی ہوگا, اس کا کانٹینٹ ایک ہی ہوگا, کوانٹٹی بدل جائے گی, نام چینج ہو جائیں گے اس میں. تو یہ کیونکہ اس شخص کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص جب انوسنٹ ہوتا ہے, اب تو اس کو کورٹ نے, کیونکہ ہائی کورٹ نے الحمدللہ ایکوٹ کر دیا ہے, تو وہ باعزت بری ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اٹ از پرووڈ دیٹ ہی از انوسنٹ. تو اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو ایک شخص انوسنٹ تھا اس پہ وہ 2-2.5 سال سے 2022 سے وہ تھا ان پریزن. اس کے بعد ٹرائل میں اس کو 25 سال سزا دے دی گئی, اور اس کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا, پھر وہ جس کشمکش سے گزرے, وہ یہی کہتے رہے کہ ہم پہ منشیات کا جھوٹی FIR پولیس کی ملی بھگت سے ہو گئی ہے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے اب الحمدللہ اس کا ایکوٹل ہو گیا. تو یہ جب FIR درج ہوئی تھی اس پہ کتنی چرس جو ہے وہ ڈالی گئی تھی, اور اس کے بعد پولیس کا ایک جو روایتی جو سسٹم ہے, پھر سیشن کورٹ میں بیل کے لیے آپ لوگ گئے یا جو بھی اس میں ہوا, اس میں کیا ہوا؟ دیکھیں ندیم صاحب, اس میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ 26 kg 400 گرام چرس اس پر ڈال دی گئی, لیکن وہ 26 kg, اور ہمارے کیس کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ وہ 26 kg کبھی بھی پروڈیوس نہیں کر پائے. وہ ٹرائل کورٹ میں بھی نہیں آئی, وہ جو ہے ایویڈنس میں بھی نہیں آ سکی. اب میں کاغذ پہ تو چاہے 26 kg لکھ دوں, چاہے 2600 kg لکھ دوں, 26,000 kg لکھ دوں, میں جو بھی لکھ دوں, مگر بات تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ واقعی اس سے ریکوری ہوئی اتنی بڑی 26 kg, ایک بہت ہیوی ریکوری ہے, عام ریکوری نہیں ہے. ادھر تو 2-3 kg بلکہ کیا 1200 گرام 1300 گرام پر بھی 1500 سے اوپر چلی جائے تو ضمانت نہیں. ہاں جی, وہ ضمانت نہیں ہوتی ہے, آپ کا 7-8 مہینے اسی پروسیس میں لگ جاتے ہیں. 1300 گرام بھی بارڈر لائن ہے, لیکن اس سے اوپر چلی جائے تو آپ کا جو ہے کیس ہارڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اتنی زیادہ کوانٹٹی, ہم پہلے پریشان بھی ہوئے, دیکھا بھی کہ اس طرح کا کیس آ گیا ہے جو کہ عام طور پہ روٹین میٹر میں بہت بڑے منشیات فروش کی وکالت تو نہیں کرنے چل پڑے. نہیں ندیم صاحب, یہی انٹرسٹنگ بات ہے انفارچونیٹلی کہ جو بڑے اصل منشیات فروش ہیں وہ تو پولیس کے ساتھ پہلے ہی جو ہے سیٹنگ کر لیتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات تو کرنا چاہیے, لیکن ایسا ہی چل رہا ہے کہ منشیات کے 80% کیسز پاکستان میں جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں. یہ ایک ٹول بن گیا ہے نارکوٹکس کے کیس کہ میں نے کسی سے بدلہ لینا ہے تو میں اس پہ نارکوٹکس کا کیس 9C جی ادھر 9C پا دو. یہ انفارچونیٹلی اور پولیس کی کرائمز کے ساتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ وٹنس کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی, پولیس ہی اس میں ایویڈنس دیتی ہے. تو یہ ایک ٹول بن کے دیکھیں نا, اگر تو یہ منشیات فروش ہوتا, دو ہی اس میں صورتحال ہیں, یا تو پھر وہ کوانٹٹی سے نکلتی, اور اگر وہ واقعی منشیات فروش تھا تو وہ پھر یہ چرس گئی کدھر, یا پھر پولیس کھا گئی, یا انہوں نے بیچ دی, یا وہ کہاں چلے گئے. ہائی کورٹ میں بھی یہی ڈسکس ہوا کہ آپ ایک جب چیز ریکور کر رہے ہیں اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے, ایک دن کا پہلے گیپ آ جاتا ہے مالخانہ جاتے وقت, پھر مالخانے میں جب چرس جو ہے جہاں ڈپازٹ ہونی تھی ادھر سے بھی کچھ نہیں نکلتا, اس کا ایویڈنس ہی نہیں پیش ہوتا. وہ چرس کدھر گئی, مطلب بیچ دی یا تھی نہیں, کیا تھا وہ چرس؟ یہ تو آپ صاحب, آپ اسٹیمڈ جرنلسٹ ہیں تو پنجاب پولیس سے آپ پوچھ سکتے ہیں
کہ وہ چرچ کدھر گئی. چیلنجنگ کیس تھا, اس پہ ہم نے بہت اسٹڈی کی, پوری جو ہیں جتنے بھی ہم سارے ٹیم تھی دیکھ کے, اس میں پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہ تو اس کو ناجائز ایک طریقے سے, بڑے ایک جو ہے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو پھنسایا جا رہا ہے, اور معاملات تو کچھ اور تھے, اور اس لیے ہائی کورٹ نے ہمیں پھر ریلیف بھی دیا. ماشاءاللہ جی, یہ نوجوان وکیل ہیں اور ایک ایسے شخص کو جس کو سزائے عمر قید ہی سنا دی گئی, اور اس شخص کو انہوں نے صرف رہا کروایا, اس کی ایکویٹل ہو گئی, اور وہ آج اپنے گھر میں سویا ہوا ان کو دعائیں تو لازمی دے رہا ہوگا. اور یہ اتنا بڑا کیس ہے, 26 کلو کا کیس, جس میں بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. جس میں آپ پھنس گئے تو آپ پھنس گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس پر ہم مبارکباد بھی ان کو دیتے ہیں. تو کیا ایموشنز تھے اس شخص کے, اس کی کوئی تھوڑا ہمیں بتائیں. وہ جیل کی زندگی اور اس کے بعد جب رہائی کی زندگی ہوتی ہے, یہ پھر کیسے اس ٹائم پہ جذبات اور ایموشنز؟ دیکھیں ندیم صاحب, جب آپ ایک اپنی محنت کر کے اور آپ کو جب کیس پڑھ لیتے ہیں آپ سارا, اور پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ شخص انوسنٹ ہے. ہم کبھی بھی کلائنٹ کی بات پہ نہیں جاتے, کیس کی جو لب و لباب فیکٹس ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ واقعی انوسنٹ ہے. اور پھر جب وہ چھٹ جاتا ہے, اس کی فیملی, اس کی, وہ آپ کو ایک فرشتے سے کم نہیں سمجھتے, ایک مسیحی سے کم نہیں سمجھتے. اور وکیل کا کام بھی یہ ہے, جب اس طرح کا کیس انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میں یہ اس پروفیشن میں کیوں آیا, میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. آپ کو ایک ڈیفینیٹلی خوشی ہوتی ہے. کلائنٹ جو ہے اس کی زندگی کیونکہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے, ساری زندگی ایک فار اے ینگ پرسن, اگر ایک نوجوان ہے, اس کے 25 سال اندر نکل گئے تو اس نے 50 سال کی عمر میں باہر آنا ہے, 55 سال کی عمر میں. تو اس کے گھر والے, اس کی فیملی, وہ ایک سمجھیں کہ ان سے ایک قیامت سے وہ گزرتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ جب ختم ہو جاتا ہے, مسئلہ ٹل جاتا ہے, تو وہ آپ کو ساری زندگی کے لیے یاد رکھتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. بالکل ناظرین, یہ فیصل آباد کا ایک واقعہ جس میں ایک شخص پر 25 کلو چرس کا ایک منشیات کا پرچہ ڈال دیا گیا, جس میں اب رہائی بھی ہو چکی ہے, اور ایکویٹل ہونے کے بعد جو ہے وہ جو مجرم تھا, جس کو اب باعزت بری کر دیا گیا ہے, جس کو آپ کیس دے رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے. اگر اس کی نیگلیجنس یا اس کی کہیں پہ لاپرواہی یا غفلت ہو تو اس کے بعد آپ کی زندگی, ساری زندگی بھی جہنم بن سکتی ہے. تو واحد ایسے ٹائم میں ایسے وکلا ہی ہوتے ہیں میرے خیال میں جو آپ کو بچا سکتے ہیں. اور بریسٹر ارم جیسے نوجوان وکلا جو محنت بھی کرتے ہیں اور اپنی محنت سے اپنا نام بھی بناتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.